اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوے کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ سب کی باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بے شک یہ لوگ بہت بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالی بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو خاوند غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جس کا حکم تمہیں دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے۔ پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے اتاری ہے روشن آیتیں، اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں وہ ہوں۔ پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا قیامت کے دن جو وہ کرتے رہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غم زدہ کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول مکرم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو،
یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے، اور اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ بس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، بس اب تم نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور تابعداری کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا؟ نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بلا شبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، بس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے۔ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں۔ خبردار، یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہے۔ خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہیں، سن لو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔